اسٹاک ہوم سے عارف کسانہ کا سلام قبول کیجیے۔ سویڈن کے صحت کے نظام کے بارے میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ دنیا کا ایک بہترین ہیلتھ کیئر سسٹم ہے، اور بہت سی جو عالمی درجہ بندی ہے اس میں سویڈن کئی مقامات پر تیسرا بہترین اور کہیں پہ چوتھا جو ہے وہ بہترین جو ہے وہ صحت کا نظام رکھتا ہے۔ اور ان لوگوں کی رائے یہ ہے کہ سویڈن میں جو ہے وہ صحت کی تمام سہولتیں میسر ہیں، یہاں کے جو ہسپتال ہیں وہ عالمی معیار کے ہیں، اور یہاں پہ اگر مریض ان ہسپتالوں میں جاتا ہے تو جس طرح کا بھی اس کو علاج چاہیے، جس طرح کے بھی اس کو آپریشنز چاہیے، اور پوسٹ آپریٹو جو کیئر ہے، اور وہاں پہ جتنی بھی اس کو ٹیسٹ چاہیے وہ تمام عالمی معیار کے جو ہے وہ مہیا ہوتے ہیں۔ چونکہ سویڈن کا ایک ویلفیئر کا نظام ہے، یہ تمام اخراجات حکومت برداشت کرتی ہے، تو مریض کو جو ہے اور مریض کے گھر والوں کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی کہ ان کو ادویات لانی ہوتی ہیں، اور بڑے سے جو پیچیدہ جو مسائل ہیں اور صحت کے بارے میں بعض اوقات جو بڑے سے بڑے آپریشن یا سرجری کی ضرورت پڑتی ہے وہ بھی سویڈن میں بڑے دنیا کے بہترین جو نظام ہیں ان کے مطابق یہاں پہ ہوتا ہے۔ لیکن دوسری ایک رائے یہ بھی ہے کہ سویڈن میں بنیادی طور پہ جب کسی مریض کو جو ہے وہ ڈاکٹر تک رسائی حاصل کرنا پڑتی ہے تو اس کے لیے جو ہیلتھ سینٹرز ہوتے ہیں، وارڈ سینٹرال، وہاں پہ جانا پڑتا ہے، تو وہ کہتے ہیں جی وہاں پہ ٹائم ملنا بڑا مشکل ہوتا ہے، بعض اوقات جو ہے وہ وہاں سے جو ہیلپ لینی یہ بھی بڑی مشکل ہوتی ہے، اور اس کے بعد اس کو فالو اپ کرنا، اور اگر کوئی کسی اسپیشلسٹ ڈاکٹر کے پاس جانا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی کافی جو ہے وہ بہت انتظار کرنا پڑتا ہے، بعض اوقات مشکل ہوتا ہے، یا اگر کوئی چاہتا ہے جی کہ میرے فلاں قسم کے ٹیسٹ کیے جائیں تو وہ ٹیسٹ نہیں ہوتے، تو ایک رائے یہ بھی ہے۔ اب اگر ان دونوں جو آراء ہیں ان کا جائزہ لیا جائے تو میرے خیال میں دونوں اپنی اپنی جگہ پہ درست ہیں۔ یہ بھی درست ہے کہ سویڈن کا جو ہیلتھ سسٹم ہے وہ دنیا کے ایک بہترین نظام میں سے ہے، یہاں کے جو ہسپتال ہیں وہ تمام قسم کی وہ سہولتیں رکھتے ہیں، اور اگر کوئی مریض ان ہسپتالوں میں جاتا ہے اور اس کو جس قسم کا بھی وہاں پہ علاج، اس کو سرجری کی اگر ضرورت ہے یا جس طرح کی بھی اس کو ضرورت ہوگی وہ وہاں پہ مہیا کی جاتی ہے، اور کسی قسم کی اس سے وہ دقت نہیں ہوتی۔ اور بلکہ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اگر دور دراز کے علاقوں سے مریضوں کو بڑے شہروں میں اسپتالوں میں لانا پڑے تو ہیلی کاپٹر سروس بھی استعمال کی جاتی ہے، اور اس کے لیے لوگوں سے کسی قسم کے بھی چارجز نہیں لیے جاتے، وہ تمام حکومت جو ہے وہ اخراجات جو ہے وہ مہیا کرتی ہے۔ جو اسپیشلائزڈ قسم کی ہیلتھ کیئر ہے ہسپتالوں کے حوالے سے وہ واقعی سویڈن کی بڑی بہترین ہے، لیکن جو پرائمری ہیلتھ کیئر سسٹم ہے، بنیادی طور پہ جن لوگوں کو وارڈ سینٹرال جانا پڑتا ہے، ہیلتھ سینٹر جانا پڑتا ہے، اپنے جو ہسلیکر جس کو ہم کہتے ہیں جی پی، اپنے ڈاکٹر کے پاس جب انہوں نے اپوائنٹمنٹ لینی ہے، اس میں بعض اوقات ان کو جو ہے وہ دقت کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح ایمرجنسی میں اگر لوگ چلے جائیں وہاں پہ بعض اوقات کافی زیادہ انتظار کرنا پڑتا ہے، اور کافی زیادہ انتظار کرنے کے بعد بھی جو مریض جس طرح کی ہیلپ چاہتے ہیں وہ نہیں ملتی، اور وہ ایمرجنسی والے دوبارہ ان کو ریفر کریں گے کہ جی آپ اپنے ہیلتھ سینٹر وارڈ سینٹرال جائیں اور اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں، اور وہ آپ کے ڈاکٹر ہی جو ہے وہ کریں گے، وہ بنیادی طور پہ کچھ تھوڑی بہت ہیلپ کر دیتے ہیں۔ اور ڈاکٹرز کے پاس ٹائم لینے کا بھی معاملہ ہوتا ہے کہ بعض جگہوں پہ تو شاید آسانی ہو، لیکن بعض جگہوں پہ جو ہے وہ اسی سیم ڈے ٹائم نہیں ملتا، خواہ اسی ایمرجنسی ہو یا کچھ سچویشن ہو، وہ کہیں گے جی آپ اگلے دن فون کریں۔ اب سویڈن کا جو ہیلتھ سسٹم ہے وہ ڈی سینٹرلائز ہے، یعنی یہ پورے ملک میں ایک جیسا نہیں ہے۔ سویڈن میں 21 ریجنز ہیں جن کو کاؤنٹیز کہہ لیں یا صوبے کہہ لیں، تو ہر ریجن کا جو ہیلتھ کیئر سسٹم ہے وہاں کی کاؤنٹی، وہاں کی ریجنل کونسل وہ اس کا فیصلہ کرتی ہے۔ تو ضروری نہیں کہ جو اسٹاک ہوم میں جس قسم کا سسٹم چل رہا ہو وہ اپسالا میں بھی ویسا ہو، یا وہ مالمو میں ایسا ہو، یا جوتیبوری میں ایسا ہو، ان میں تھوڑا تھوڑا فرق آ جاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اسپیشلسٹ ڈاکٹروں کے پاس جانے کے لیے مختلف کاؤنٹیز میں تھوڑا بہت فرق ہو سکتا ہے۔
عمومی طور پہ جو امراض نسوان ہیں، جو گائنی سے ریلیٹڈ پرابلمز ہوتی ہیں، اس میں خواتین براہ راست جو ہے وہ اسپیشلسٹ ڈاکٹر کے پاس جا سکتی ہیں. لیکن باقی جو اسپیشلسٹ ہیں، اگر آپ نے اسکن اسپیشلسٹ کے پاس جانا ہے، یا اگر آپ کے جو ہے وہ ENT اسپیشلسٹ کے پاس یا کسی بھی کے پاس جانا ہے، تو وہ آپ کا جو ڈاکٹر ہے وہ ریفر کرے گا تو آپ جا سکتے ہیں. تو اور اس میں پھر بعض اوقات بہت زیادہ وقت لگتا ہے. اگر ایمرجنسی ہو تو وہ ایمرجنسی میں لکھ دیتے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ ایمرجنسی میں جو ڈیل کیا جائے. اب جہاں تک جو ہیلتھ سینٹر یا وارڈ سینٹرال ہیں، اس میں آپ کی مرضی، آپ جس مرضی وارڈ سینٹرال میں جائیں. ضروری نہیں کہ جس جگہ پہ آپ رہتے ہیں وہیں پہ جائیں، آپ کہیں بھی جو ہے وہ جا سکتے ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ اسٹاک ہوم کے علاقے ہدنگے میں رہتے ہیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں جی کہ میں جو اپنا وارڈ سینٹرال وہ سولہ میں رکھنا چاہتا ہوں، تو آپ رکھ سکتے ہیں، آپ کو پوری اجازت ہے اور حق حاصل ہے. دوسرا، یہاں پہ پرائیویٹ وارڈ سینٹرال بھی ہیں، لیکن ان میں بھی آپ کو وہی فیس دینا پڑتی ہے جو سرکاری ہیلتھ سینٹر میں جا کے دینا پڑتی ہے، کیونکہ وہ گورنمنٹ کے ساتھ وہ اس سسٹم میں ہیں. تو لیکن پرائیویٹ جو ہیں ان کا حال میں سمجھتا ہوں وہ جو گورنمنٹ کے وارڈ سینٹرال ہیں ان سے بھی جو ہے وہ برا ہے، کیونکہ ان میں وہ کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ مریض آئیں اور ان سے وہ رقم بٹوریں. بعض اوقات وہ ڈبل بکنگ بھی کر دیتے ہیں. تو میری رائے میں وہ اتنے افیکٹو نہیں ہیں. نارمل وارڈ سینٹرال ٹھیک ہیں. اور سویڈن میں ایکچولی جو آپ کو جب بھی ہیلتھ کے مسئلے میں ضرورت پڑے گی تو آپ کی سب سے زیادہ بنیادی طور پہ آپ کو اپنے وارڈ سینٹرال ہی جانا پڑے گا. تان وہیں پہ آ کے ٹوٹتی ہے، اور وہی جو آپ کا ڈاکٹر ہے وہی آپ کو آگے ریفر کرے گا. اب یہاں پہ یہ سٹڈیز بھی ہوئی ہے کہ جو لوگ ہیلتھ کا شعور رکھتے ہیں، تعلیم یافتہ ہیں، وہ سویڈن کے ہیلتھ سسٹم سے زیادہ بہتر طور پہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور یہ بات درست بھی ہے، کیونکہ سویڈن کے ہیلتھ کیئر سسٹم میں مریض کو جو ہے وہ بہت زیادہ اختیارات حاصل ہے. مریض کو رائٹ حاصل ہے وہ اپنے دوبارہ جانے کا، ڈاکٹر چینج کرنے کا. مریض کو وہ انکار نہیں کر سکتے. اور اگر کسی بھی سطح پہ اگر آپ کا علاج درست نہیں ہوا، یا آپ کے ساتھ کسی قسم کی انہوں نے کچھ ایسی غلطی کی ہے، تو یہاں پہ پیشنٹس نمدنی کے ادارہ ہے، وہاں پہ آپ اپنی شکایت لے کے بھی جا سکتے ہیں. اور ہر سال بہت سے ڈاکٹرز کے لائسنس جو ہے وہ یہاں پہ منسوخ بھی ہوتے ہیں، اور بڑا اس میں نگرانی کا نظام ہے. لیکن اس ساری جو گفتگو ہے، یا سویڈن کے جو ہیلتھ سسٹم ہے، اگر اس کی ہم خوبیاں یا خامیاں، میرٹس اینڈ ڈی میرٹس کو سمرائز کریں، تو میری رائے میں سویڈن کا جو اسپیشلائزڈ جو ہیلتھ سسٹم ہے، ہسپتالوں کا، اگر آپ وہاں پہ چلے گئے ہیں، آپ کی کسی اسپیشلسٹ کے پاس ہاسپٹل میں چلے گئے ہیں، داخل ہو گیا، پھر تو فرسٹ کلاس ہے، اس میں آپ کو کسی پریشانی نہیں ہے. لیکن جو پرائمری بنیادی ہیلتھ سسٹم ہے، جس میں آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، وارڈ سینٹرال پہ ٹائم لینا ہے، وہاں پہ جو ہے وہ مشکلات ہیں. اور بہت سے لوگ جو انڈیا پاکستان سے آتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم اپنے ملک میں تو فوری طور پہ ڈاکٹر کے پاس جا سکتے ہیں، یا اگر ہم فوری طور پہ جو ہے وہ اسپیشلسٹ کے پاس ڈائریکٹ چلے جاتے ہیں. یہاں پہ ایسا نہیں ہے. اور یہاں پہ جو اسپیشلسٹ کے پاس جانے کے لیے بہت انتظار کرنا پڑتا ہے، بعض اوقات کافی طویل انتظار کرنا پڑتا ہے. اس لیے بعض اوقات وہ جو آپ کو بھیجتے ہیں آپ کسی اسپیشلسٹ کے پاس یا کسی ٹیسٹ کے لیے، اس میں بھی انتظار ہے. اب یہاں پہ کچھ پرائیویٹ ہاسپٹلز بھی ہیں جو پیورلی پرائیویٹ ہے، جیسے یہاں پہ صوفیہ احمد ہے، کچھ اور ہے. ان میں کچھ تو جو ان کا سسٹم ہے وہ تو ہیلتھ سسٹم کے ساتھ لنکڈ ہوتا ہے، آپ کو زیادہ فی نہیں دینا پڑتی. لیکن ٹوٹلی پرائیویٹ بھی ہیں، لیکن ان کی فی کافی زیادہ ہے، اور لوگ جو ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتے، یا لوگ اس کو دینا نہیں چاہتے. تو بہرحال ان تمام چیزوں کے باوجود سویڈن کا ہیلتھ سسٹم یہ ہے کہ مریض کو وہ تمام سہولتیں بہم پہنچاتا ہے. اور اب جو نئی حکومت آئی ہے، ان کا یہ پلان ہے کہ پورے ملک میں ایک جیسا جو ہے وہ نظام ہونا چاہیے، ریجنز کے پاس نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہ شاید ان کے لیے اتنا آسان نہیں ہے اس میں تبدیلی کرنی. اور ریجنز میں جن کی گورنمنٹ ہوتی ہے، جیسے اسٹاک ہوم کاؤنٹی ہے، اس میں پہلے ماڈریٹ کی حکومت تھی، دائیں بازی کی جماعتوں کی. لیکن اب یہاں پہ تبدیل ہو گئی، اب سوشل ڈیموکریٹ اور ان کے اتحادی آ گئے. اب وہ دیکھتے ہیں کہ ہیلتھ سسٹم میں کیا تبدیلیاں کرتے ہیں جس سے لوگوں کو جو ہے وہ سہولتیں میسر ہوں. بہرحال یہ میری رائے تھی. آپ کی رائے میری رائے سے مختلف بھی ہو سکتی ہے. اس حوالے سے آپ اپنے کمنٹس جو ہیں وہ ضرور لکھیے تاکہ ان سے آگاہی ہو. اور اس کے ساتھ ہی میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ سویڈن میں
جو لوگ جن کے پاس پرماننٹ ویزا ہے ان لوگوں میں بہت تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے، کیونکہ یہ ایک پرپوزل آئی ہے کہ ان کے پرماننٹ ریزیڈنٹس کو جو ہے وہ ٹیمپریری میں بدل دیا جائے۔ اس حوالے سے تفصیلی رپورٹ جو ہے وہ آپ دیکھ سکیں گے، اور اس کے ساتھ ہی اختتامی ہفتہ پہ آپ کا جو مقبول پروگرام ہے سویڈن کی ڈائری، اس میں بہت سی خبریں اور سویڈن کا جو ابھی نیا بجٹ پیش ہوا ہے اس حوالے سے وہ تمام تفصیلات آپ دیکھ سکیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔